الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، ہمارا موضوع ہے روحانی بیماریاں اور تزکیہ نفس۔ پورے کا پورا دین جو ہے وہ تزکیے اور تطہیر اور طہارت کا نام ہے۔ اگر کبھی آپ غور کریں تو دین کا جو مجموعی کانٹینٹ ہے، مجموعی جو فارمیٹ ہے، وہ سارا تزکیے کے گرد گھومتا ہے۔ دین میں کچھ احکامات یہ ہیں کہ بدن کی صفائی کیسے کرنی ہے، بدن کو پاک کیسے رکھنا ہے، کپڑوں کو پاک کیسے رکھنا ہے، اور دین میں کچھ احکامات ایسے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو کیسے پاک رکھنا ہے، کھانا پینا کون سا کھانا ہے، کون سا نہیں کھانا، اور دین میں کچھ احکامات کیسے ہیں کہ اپنے اخلاقیات کو کیسے پاک رکھنا ہے، اپنے روح کو کیسے پاک رکھنا ہے۔ یہی پورے کا پورا دین یہی ہے، اور ان میں سب سے غالب حصہ جو ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے اخلاقیات کو کیسے پاک رکھنا ہے۔ کپڑوں پہ گندگی تو نظر آتی ہے نا، سارے صاف کر لیتے ہیں۔ کھانے پینے میں گندگی نظر آتی ہے، سارے صاف کر لیتے ہیں۔ لیکن اخلاقیات کے اندر جو گندگی ہے، روحانی جو گندگی ہے، عام طور پر ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ جاتی ہے۔ یہ وہ گندگی ہے جو ہماری روح کو آلودہ کرتی ہے اور روح کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ روح پھر جنت میں رہائش کے قابل نہیں رہتی۔ ہر جگہ رہائش رکھنے کے یا کسی بھی ادارے میں ایڈمیشن لینے کے کچھ کرائٹیریا ہوتا ہے جس کو فلفل کرنا پڑتا ہے۔ بغیر اس ریکوائرمنٹ کے آپ وہاں پہ ایڈمیشن لے نہیں سکتے، وہاں پہ انٹر ہو نہیں سکتے۔ ضروری ہے۔ جنت میں داخلے کا کرائٹیریا تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے، اور وہ پاکیزگی روح کی پاکیزگی ہے۔ تو یہ جو ہم پچھلے کئی ہفتوں سے جو تذکرہ چل رہا ہے وہ اسی ضمن میں چل رہا ہے کہ جس طرح ہم حساس ہوتے ہیں، ہم اس بارے میں بہت ہی محتاط ہوتے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے بیماریوں سے محفوظ رہے۔ معمولی سا بخار بھی ہو تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ بخار کیوں ہوا، ہوتا نا ایسے، اس کی وجہ تلاش کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے، لیبارٹری جاتا ہے، ایکس رے کرواتا ہے، اور جب تک اس کو اس کی وجہ پتہ نہ چلے چین نہیں آتا۔ وجہ پتہ چل جائے تو پھر ڈاکٹر اس کے مطابق دوا دیتا ہے، انشاءاللہ اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اس سے بھی زیادہ حساس، اس سے بھی زیادہ محتاط ان بیماریوں کے بارے میں ہونا چاہیے کہ یہ دریافت ہو جائے کہ ہمیں یہ بیماری ہے تو پھر انسان پریشان ہو جائے، انسان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یا اللہ یہ بیماری ختم ہو جائے۔ انہی میں سے ایک بیماری حسد ہے۔ تکبر کے بارے میں ہم بیان کر چکے،
اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ کائنات میں جو سب سے پہلے گناہ ہوئے ہیں وہ تکبر اور حسد ہے، دونوں ملتے جلتے گناہ ہیں۔ شیطان نے جو نافرمانی کی ہے وہ اس کی دونوں وجوہات تھیں، تکبر بھی تھا، حسد بھی تھا۔ تکبر اس کی اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میری تخلیق افضل ہے، یہ تکبر ہے۔ اور حسد یہ تھا کہ اس کو اتنا اعزاز مل گیا اس انسان کو کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو سجدہ کرے، یہ حسد تھا۔ اور اس کے بعد کائنات کے اندر جو پہلا قتل ہوا ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، وہ بھی حسد تھا۔ تو یہ اتنی بری بیماری ہے کہ حسد جو ہے انسان کو سب سے بڑے گناہ جو قتل تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس جو سورہ فلق جو ہے 30ویں پارے کی جو سیکنڈ لاسٹ جو سورہ ہے، اس میں باقاعدہ سے مسلمانوں کو اس بات کی تربیت دی ہے، یہ ہدایت دی ہے کہ حاسدین کے حسد سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ حاسد کا حسد جو ہے اس کو کس رخ پہ ڈال دے، وہ کون سی چال چل جائے اور کیا نقصان پہنچا جائے۔ الٹیمیٹلی اس کا نقصان تو اپنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس نقصان کرنے کے ضمن میں وہ بیچارہ دوسرے کا بھی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایاکم الحسد، لوگو حسد سے بچو، محتاط رہو، جان لو، ڈرو حسد سے، فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کیسے کھاتا ہے؟ کما تأکل النار الحسنات، حطب، جس طرح کہ آگ سوکھی لکڑی کو جلا ڈالتی ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں بنتی ہے کہ لکڑی خشک ہو تو آگ کو جلانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ بے عینے ہی حسد جو ہے انسانی نیکیوں کو اس طرح جلا ڈالتا ہے۔ اصل میں حسد ہے کیا؟ حسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ تقسیم ہے نا اللہ نے اس کائنات کو مساوات پر نہیں بنایا، یعنی کائنات کی سکیم مساوات نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ کائنات کی سکیم عدم مساوات ہے۔ اس عدم مساوات میں ہماری آزمائش ہے۔ اگر سارے ہی ہر لحاظ سے برابر ہوتے تو پھر تو کوئی آزمائش نہیں تھی۔ اللہ نے کسی کو جسمانی طور پر، کسی کو مالی طور پر، کسی کو علمی طور پر، کسی نہ کسی کو فضیلت دی ہے دوسرے پر۔ کسی کے علم کی فضیلت ہے، کسی کے مال کی فضیلت ہے، کسی کے دولت کی فضیلت ہے، کسی کی صلاحیتوں کی فضیلت ہے، اور مختلف فضیلتیں ہیں۔ ایک انسان کسی اعتبار سے برتر ہے، دوسرا کسی اعتبار سے برتر ہے۔ اب اسی فضیلت کے اندر امتحان ہے اور آزمائش ہے۔ اب آزمائش یہ ہے کہ جس کو جو فضیلت ملی ہے کیا وہ اس کو صحیح راستے پہ خرچ کرتا ہے، اور جس کو وہ فضیلت یا وہ صلاحیت نہیں ملی کیا وہ اس کا حسد تو نہیں کرتا۔ یعنی دو دوست ہیں، ایک کو اللہ نے زیادہ مال اور دولت دیا ہے، ایک کم دیا ہے۔ اب جو کم والا ہے وہ استغنا کا، غنا کا مظاہرہ کرے، اس کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ میں اس سے چھین لوں، مجھے یہ مل جائے۔ اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو اور عطا فرما دے، اور اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی دے دے۔ اور جس کو زیادہ ملا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ کیا وہ دوسرے پر خرچ کرتا ہے یا سام بن کر خود ہی بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ کائنات کی سکیم جو ہے آزمائش کی سکیم ہے، امتحان کی سکیم ہے، اور عدم مساوات ہے۔ اس میں ہم نے اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے۔ تو انسان جو ہے جب اس کو مختلف اس تقسیم کے اعتبار سے اللہ عطا فرماتے ہیں، تو جب وہ حسد کرتا ہے تو گویا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اور اللہ کی تقسیم پر ناراضگی ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا۔ یہ اعتراض ہے۔ بس اللہ کی مرضی ہے، اللہ نہیں دیتا کیونکہ ہم اس کی مخلوق ہیں، ہمیں اعتراض کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ جتنا دیتا ہے، جہاں دیتا ہے، جب دیتا ہے، جیسا دیتا ہے، ہمیں اس کو قبول کرنا ہے، راضی برضائے رب کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ یہی امتحان ہے کہ یہ بندہ راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ جائز ذرائع سے محنت کرے، کوشش کرے، آگے بڑھنے کی کرتا رہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جتنی مرضی کوشش کرے، لیکن حسد کرے اور یہ چاہے کہ دوسرے کو نعمت نہ ملے۔ اچھا، حسد میں عجیب یعنی بیماری ہوتی ہے۔ حاسد یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو یہ نعمت ملے یا نہ ملے، دوسرے کے پاس نہ رہے۔ یہ ہے حسد۔ یعنی اگر وہ یہ خواہش کرے کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ یا اللہ آپ نے فلاں کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یا اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔
تو یہ ایک پازیٹیو جذبہ ہے، اچھا جذبہ ہے، اس کے لیے محنت کرے، اللہ سے دعا کرے، آگے بڑھے۔ لیکن یہ کہنا کہ فلاں کو یہ دولت کیوں ملی، یہ کیوں اصل میں اس پر اعتراض نہیں ہے، یہ کیوں اللہ پر اعتراض ہے۔ تو حاسد یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ دولت نہ ملے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا، اس کو کیوں ملی ہے، اس کی یہ دولت، اس کی یہ جو نعمت یہ ضائع ہو جائے، یہ ختم ہو جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے، عام سے صحابی تھے، عام سی زندگی تھی، کوئی یعنی ایسے نہیں تھے کہ بڑے ممتاز صحابہ میں شامل تھے۔ سیدنا انس کہتے ہیں دوسرے دن پھر ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق یہ ہوا کہ پھر وہی صحابی، وہ شخص وہاں سے گزرے، تو کہتے حضور نے پھر وہی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو۔ تیسرے دن جب یہی معاملہ پیش آیا تو عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا میں دیکھوں اس کا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے حضور نے اس کو یہ بشارت دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہے اس صحابی کے گھر پہنچے اور اسے کہا کہ میں آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ یہ عرب کے ہاں روایت تھی، مہمان بننے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں تھی، بس میں مہمان بننا چاہتا ہوں، اب مہمان بن جائیں، 3 دن تک آپ مہمان رہ سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ویلکم، خوش آمدید، تشریف لائیے، اب مہمان بنیے میرے۔ تو وہ ان کے مہمان بن گئے۔ اب 3 دن وہ شب و روز ان کے ساتھ رہے اور یہ نوٹ کرتے رہے میں دیکھوں کون سا اس کا عمل مجھ سے زیادہ ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ پازیٹیو جذبہ ہے کہ میں بھی وہ عمل کرنے والا، جذبہ یہ تھا کہ میں بھی وہ عمل کرنے والا بن جاؤں۔ اب یہ نہیں تھا کہ اس کو کیوں مل گیا، اب تحقیق یہ ہو رہی ہے، تلاش یہ ہے کہ مجھے بھی وہ جذبہ مل جائے، مجھے بھی وہ عمل مل جائے، میں بھی آگے بڑھ جاؤں۔ دن بھی رہے، رات بھی ان کے گھر میں رہے۔ رات کو حیران ہوتے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھتے سو جاتے اور تہجد بھی نہ پڑھتے، البتہ ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے، فجر میں ٹائم پہ اٹھتے، جماعت سے جاتے اور سارا دن اپنی محنت مزدوری جو کام تھا ان کا کرتے، بس یہی ان کا معمول۔ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ کو سمجھ نہیں آئی بات، یہ سارے عمل تو میں بھی کرتا ہوں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بشارت کیوں نہیں دی، مجھے بھی یہ بشارت مل جاتی۔ آخر 3 دن گزر گئے، تیسرے دن ان کو کہا کہ بھائی ایک درخواست ہے، میں مہمان اس وجہ سے بنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے میں نے سنا تھا کہ جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، تو میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ تمہارا کون سا عمل ایسا ہے کہ جو مجھ سے زیادہ بہتر ہے، مجھ سے زیادہ ممتاز ہے، میں نے کوئی دیکھا نہیں، یہ سارے عمل تو میں بھی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اور تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے، البتہ میرا دل جو ہے مسلمانوں کے بارے میں بالکل صاف ہے، کسی کے بارے میں میرے دل میں کوئی ملال، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض، کچھ بھی نہیں، اور جب میں رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، یعنی رات کو اپنا حساب کتاب پاک کر کے سوتا ہوں، کبھی کسی نے مجھے کچھ کہہ بھی دیا تو مجھے کبھی اس پہ ناراضگی نہیں ہوتی، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بن اللہ اکبر، بس یہی عمل، اس سے میں محروم ہوں، میں اس عمل سے محروم ہوں۔ تو یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت دی ہے جنت۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اپنے دل کو مسلمانوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، عزیز و اقارب کے، دوستوں کے بارے میں صاف رکھنا، بالکل کوئی ملال نہ دل کے اندر آنا، کوئی حسد نہ پالنا، کوئی کینہ اور بغض نہ پالنا، اور اگر کوئی بات ہو بھی جائے تو فوراً اس کو معاف کر دے۔ کہتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کو معاف کرے، وہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھے۔ ہر جمعے میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے خطبے کے اندر، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرنا سیکھو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ اس سے تم زمین والوں کو معاف کرنا سیکھو، جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت میں اس کو معاف کیا جائے، وہ انسانوں کو معاف کرنا سیکھے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اب اگر یہ انسان کو پتہ چل جائے، اچھا یہ پتہ کیسے چلے کہ ہم حسد کا شکار ہیں؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، کہ یہ انسان اگر دیانتدار ہے اپنی بیماریوں کے بارے میں تو خود ہی جائزہ لے سکتا ہے، ورنہ دوسرے اس کو بتا سکتے ہیں۔ وہ اگر کسی کی نعمت کے بارے میں، نعمت کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا، یعنی کسی دوست کو، کسی عزیز و اقارب کو، رشتہ دار کو
ہمسائے کو نعمت ملی ہے، کوئی فضیلت ملی ہے، اور اس کا دل نہیں کرتا میں مبارکباد اس کو دوں، ایسے بادل ناخواستہ مبارکباد دیتا ہے دنیا کے لیے، اس کا مطلب حسد کا شکار ہے۔ کسی کے بارے میں ایسے خام خواہ اعتراض کر دیتا ہے، کسی کی فضیلت دیکھ کے وہ جی ایویں لوگ کی گلاں کر دے، یہ تو ایسا ہوتا ہے نا سر۔ یعنی انسان سیلف جو انالیسس کر سکتا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لے، کیا کسی دوسرے کی نعمت، اس کی راحت، اس کی خوشی، اس کی فضیلت دے کر مجھے خوشی ہوتی ہے؟ اگر تو خوشی ہوتی تو الحمدللہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو مجھے بھی عطا فرما دے۔ اگر خوشی نہیں ہوتی، اس کو مبارکباد دینے کو دل نہیں کرتا، خوش نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد کا کیڑا جو ہے وہ لگ چکا ہے، حسد کی بیماری لگ چکی ہے۔ اب اس کا علاج کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ آپ کی نیکیوں کو کھاتا چلا جائے گا۔ آپ نے دیمک کو دیکھا ہے نا، ہمارے اس علاقے میں دیمک بڑی ہے، یہ الماری ہم نے بنائی تھی زمین تک تھی، تو ایک دفعہ دیکھا تو ساری اندر پیچھے ہی پیچھے دیمک لگ چکی، وہ اوپر تک پہنچی ہوئی تھی۔ یعنی اس فرش کو 2 دفعہ میں وہ ڈرل کروا کے یہاں پہ دوائی ڈلوا چکا ہوں، آپ کو شاید یاد ہے کہ نہیں یاد، لیکن اس کے باوجود دیمک موجود ہے، کیونکہ ہم اس کو جڑ سے ختم نہیں کر سکے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو جڑ سے ختم کیسے کریں، پھر بھی پتہ نہیں کسی وقت کبھی ظاہر ہو تو دیکھو دیمک موجود ہے، بالکل دیمک کی طرح ہے حسد، اندر ہی اندر انسان کی نیکیوں کو کھاتا رہتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا علاج اللہ کے حضور توبہ کرنا ہے۔ یہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریوں میں سب سے پہلا علاج یہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے حضور گر جائے، اللہ کے حضور گر گڑائے، اللہ کے حضور توبہ کرے، اللہ سے مدد مانگے، اسے معافی مانگے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میرے حال پر رحم فرما، میری طبیعت ہی یا اللہ ایسی بن گئی، میں کس سے فریاد کروں، مجھے محسوس بھی ہوتا ہے لیکن میں اپنے آپ پہ میرا بس نہیں چلتا، یا اللہ میرے حال پر رحم فرما دے۔ پوری مخلوق کے دل تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، مالک تو جس وقت چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے انسانوں کو دل کو پلٹ سکتا ہے، مولا میرے دل کو بھی پلٹ دے۔ تو پہلا علاج توبہ ہے، توبہ کے بعد دوسرا علاج دعا کرنا ہے، باقاعدہ سے دعا کرے، نام لے کے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے فلاں نعمت سے حسد ہو رہا ہے، فلاں بندے سے حسد ہو رہا ہے، یا اللہ تو میرے حال پر رحم فرما دے، مجھے اس بیماری سے نکال دے، ایسا نہ ہو یہ دیمک کا کیڑا میں ساتھ لے کے قبر کے اندر چلا جاؤں اور میری نیکیاں کھاتی رہیں، اور پھر میں جنت کے دروازے پہ حیرانی سے کھڑا ہو جاؤں، دروازہ میرے لیے بند ہو جائے۔ یعنی کتنی بڑی بدبختی ہوگی انسان کی کہ جن کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائے گا، لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور ان کو دھکیل دیا جائے گا کہ جاؤ پہلے اپنا تزکیہ کرو، تمہیں ہم نے موقع دیا تھا دنیا کے اندر تزکیہ کرنے کا، تم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، جاؤ اب جہنم میں جا کے تزکیہ کرواؤ، پھر آؤ یہاں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ انشاءاللہ چلے جائیں گے جنت میں، لیکن اس تزکیے کے بعد، اب وہ تزکیہ کتنا ہوگا، 1 سال ہوگا، 1000 سال ہوگا، لاکھ ہوگا، کروڑ ہوگا، ارب ہوگا، یہ اللہ جانے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اس لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا کیا کرو، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمانا۔ اللہ اکبر، یہ حضور نے دعا سکھلائی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، مولا آسان حساب لینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ اکثر یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ آسان حساب لینا۔ حضور نے فرمایا عائشہ آسان حساب تو یہ ہے کہ مولا اپنے حضور کھڑا کرے اور کہے گا جا کیا یاد کرے گا، جنت میں چلا جائے۔ اگر حساب کتاب موجہ ہو گئی ہیں، اگر حساب کتاب میں پڑ گئے پھر تو مارے گئے، پھر ہمارے پلے ہے کیا؟ اب پتہ نہیں ہم نے بظاہر نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر رکھے ہیں، ان میں اخلاص ہے، خلوص ہے، اللہ کے لیے ہیں کہ نہیں ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو آسان تو یہ ہے، تو اس لیے یہ دعا کیا کرو۔ تو پہلا علاج اللہ کے حضور توبہ کرنا ہے، دوسرا علاج دعا کرنا ہے، اور تیسرا علاج اس شخص کے لیے دعا کرنا ہے جس سے آپ کو حسد محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کرنا ہے یا اللہ تو اس کی نعمتوں کو اور بڑھا دے، اور بڑھا دے، انشاءاللہ اس سے اس مرض کے اندر کمی آئے گی۔ اور چوتھا علاج یہ ہے کہ اپنے سے کم تر کو دیکھنا ہے، جس کو نعمتیں ملی ہیں اوپر تو دیکھتا ہے کہ انسان حسد کر رہا ہے، نیچے بھی تو دیکھو کہ تم سے بھی بے شمار کم تر پڑے ہیں، اگر دولت ہے تو دولت کے اعتبار سے بے شمار کم تر پڑے ہوں گے، علم ہے تو علم کے اعتبار سے بے شمار کم تر پڑے ہوں گے، اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ عطا فرما رکھا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو تو نے عطا نہیں فرمایا؟ وہ کہتے ہیں نا 2 دوست جا رہے تھے کسی پوش ایریے کے اندر، کسی ڈیفنس میں کہ ادھر ادھر،
ایک دوست نے کہا دوسرے سے، یار اللہ جب یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں جب یہ تقسیم کر رہا تھا تو میں کہاں پہ تھا اس وقت؟ دوسرا کہتا اچھا دیکھتے ہیں تو کہاں پہ تھا۔ چند دن کے بعد اس کو ہسپتال لے گیا، ہسپتال لے جا کے کہنے لگا یہ وارڈ دیکھو، یہ بیمار دیکھو، یہ مریض دیکھو، یہ مریض دیکھو، اور اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب اللہ ان کو بیماریاں تقسیم کر رہا تھا تو کہاں پہ تھا؟ اور کہتا یار بات سمجھ آ گئی، بات سمجھ آ گئی۔ تو ہم یہ تو دیکھتے ہیں، لیکن جو نعمتیں اللہ نے عطا فرما رکھی ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ ساری عمر انسان یہ گننے میں گزار دیتا ہے کہ مجھے وہ کیا کیا ہے جو نہیں ملا، اور یہ کبھی گنتا ہی نہیں کہ وہ کیا کیا ہے جو ملا ہے۔ اور اگر کبھی ایمانداری سے اگر کبھی ہم حساب لگائیں ایک کاپی پینسل لے کے لکھیں جو کیا کیا جو ملا تو وہ زیادہ ہی ہوگا انشاءاللہ، نہ ملنے سے جو کیا کیا جو نہیں ملا اس سے انشاءاللہ وہ زیادہ ہی ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی کبھی ہسپتال چکر لگانا چاہیے۔ 3 مقامات ایسے ہیں، قبرستان اور ہسپتال اور جیل، کبھی کبھی چکر لگایا کر، پھر دیکھو اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرما رکھی، یعنی کیسے لوگ بیچارے اور بیمار اور مریض اور لاچار پڑے ہیں، بے بس پڑے ہیں، یعنی اس حال کے اندر پڑے ہیں کہ ایک گلاس پانی کا نہیں اٹھا سکتے، اور آزادی کو کس طرح ترس رہے ہیں جو جیلوں کے اندر موجود ہیں، اور جو قبرستان میں پڑے ہیں وہ تو پڑے ہی نہیں، آخر ہم سب نے وہیں پہ جانا ہے۔ تو ان سے انسان کو اپنی اوقات یاد رہتی کہ میری حیثیت کیا ہے۔ تو حسد کا آخری علاج یہ ہے کہ انسان اپنے سے کم تر سو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرما رکھی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ بڑی خطرناک بیماری ہے، میرے لیے بھی دعا کیا کرے، سب مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔